نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ محترم جناب خالد کھوکھر صاحب، پریزیڈنٹ کسان اتحاد پاکستان، محترم جناب نذر عباس ڈب صاحب ایس سی وابڈا، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت، محترم جناب کھچی صاحب ڈی ایس پی پولیس، شرجیل عباس قریشی صاحب، سٹیج پر تشریف فرما دیگر معزز مہمانان گرامی، کسان اتحاد کے نمائندگان، جھنگ کے عوام، میڈیا سے تعلق رکھنے والے میڈیا پرسنز، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ سب دوستوں کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ یہ پروگرام اظہر سیال صاحب نے مجھ سے پوچھ کر مشورہ کر کے ٹائم لے کر تشکیل دیا تھا، لیکن مصروفیت کچھ اس طرح کی تھی کہ میں بارہا کوشش کے باوجود بھی وقت پر حاضر نہ ہو سکا، جس کے لیے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ اور مصروفیت بھی میرے کسان بھائیوں کے ایک اہم مسئلے کی وجہ سے تھی، جو یہاں میں آپ کے گوش گزار نہیں کر سکتا۔ اس پہ ہمیں 2 گھنٹے لگ گئے کمشنر صاحب کے ساتھ، اوپر سے چیف سیکرٹری صاحب، ایون پرائم منسٹر صاحب کی ہدایات تھیں، کل 12 بجے تک ہم نے ان کی رپورٹس بھجوانی ہیں، تو اس پہ ہم کام کر رہے تھے، اس وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گئی، معذرت خواہ ہوں۔ جھنگ تقریباً مجھے 8.5 سال ہو گئے ہیں سروس کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے میں نے بطور اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال اپنی یہاں پہ جھنگ کی جو میری سروس ہے اس کا آغاز کیا تھا۔ 2013 کے الیکشن کے بعد کی بات ہے، اس کے بعد پھر اسسٹنٹ کمشنر جھنگ، تھوڑے عرصے کے لیے اے سی ریونیو سرگودا گیا، پھر دوبارہ میں نے کلیکٹر اشتمال جھنگ، پھر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، اس کے بعد 1.5 سال تک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، اور تقریباً 2 ہفتے ہونے والے ہیں بطور ڈپٹی کمشنر۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری تفویض کی ہے۔ جب میرا نام بطور ڈپٹی کمشنر کے لیے زیر غور تھا اور انٹرویوز کے لیے ہمارے آفیسرز کو کال کیا جا رہا تھا، تو مجھے بھی کال آئی، تو میں بڑا انڈر سٹریس تھا۔ پھر میں اللہ سے بار بار دعا بھی مانگتا تھا نماز کے بعد کہ میں نے تقریباً 8.5 سال جھنگ میں رہ کر جو عزت کمائی ہے بطور اسسٹنٹ کمشنر سے لے کر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تک کا جو سفر میں نے طے کیا ہے، وہ بطور ڈپٹی کمشنر سال یا 6 مہینے جتنے بھی ذمہ داری ہے اس میں اپنی یہ عزت گنوا نہ بیٹھوں۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر مجھ پہ یہ ذمہ داری گورنمنٹ تفویض کرتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ ذمہ داری عطا کرتا ہے، تو مجھے ہمت بھی دے، طاقت بھی دے اور حوصلہ بھی دے، اور انصاف کرنے کا جو میرا ایک مقصد ہے اس مقصد میں مجھے کامیابی بھی عطا کرے، تاکہ میں نے جو اس سرزمین کا تقریباً 8.5 سال تک رزق کھایا ہے اس رزق کو حلال کر سکوں۔ بطور ڈپٹی کمشنر جھنگ میری سروس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ انتہائی اہم ذمہ داری ہے، خاص طور پر دیگر باقی ذمہ داریوں کی طرح اگر میں کسانوں کے حوالے سے بات کروں تو جھنگ چونکہ ایک ایگریرین ڈسٹرکٹ ہے، یہاں پر جو ایگریکلچر پروڈیوس ہوتی ہے، چاہے وہ ویٹ ہو، چاہے وہ شوگر کین ہو، چاہے وہ رائس پیڈیز ہو، وہ ہماری جی ڈی پی کا، ہماری ملک کی اکانومی میں ایک اہم اس کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔
اس لیے یہاں پر جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کے مسائل کو حل کرنا میری اولین ترجیح ہوگی۔ میں خود ایک کاشتکار کا بیٹا ہوں، جو لوگ ہماری فیملی کو جانتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک ایگریرین بیک گراؤنڈ ہے۔ میرے تایا جان نے اور میرے والد صاحب اور ماموں جان نے 84 میں ایک انڈسٹری لگائی تھی، وہ بھی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ تھی، کاٹن فیکٹری لگائی تھی، اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ پھر میرے والد نے میرے تایا کو کہا تھا، کیونکہ ہم نے اس مٹی سے ہی رزق کمانا ہے تو اس مٹی سے ہی ہمیں رزق ملنا ہے، ہمیں انڈسٹری، زراعت یا کاروبار سے اور کوئی رزق اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہی نہیں ہے۔ تب سے اب تک میرے والد صاحب صرف زراعت ہی کر رہے ہیں اور زراعت سے ہی انہوں نے ہم سارے بہن بھائیوں کو پڑھایا ہے اور الحمدللہ ہم سارے اچھی پوزیشنز پہ ہیں۔ تو ایک کاشتکار کے بیٹے ہونے کے ناطے مجھے اپنے کاشتکار بھائیوں کے مسائل کا ادراک ہے، میں ان کو ڈیپلی سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، بچپن سے دیکھتے آیا ہوں۔ اور بطور آفیسر جہاں جہاں میری پوسٹنگ رہی ہے، میں نے اپنی ذمہ داریوں میں سے کسان بھائیوں کے مسائل کو حل کرنا ایک اہم ذمہ داری خیال کیا ہے اور ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میرے لیول پر ان کے جتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ ہو جائے۔ آپ کے کسان اتحاد کے جتنے بھی مسائل ہوتے تھے، اس میں پھر پروٹیسٹس ہوتے تھے، ان میں بھی میں شامل حال ہوتا تھا، ساتھ رہتا تھا ان کے۔ اور جہاں تک ان کے گنے کی پیمنٹس کے مسائل ہیں، باقی ایگریکلچر کے مسائل ہیں، ڈی زراعت کے ساتھ مل کر ان کے جو گورنمنٹ کے انیشیٹیوز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہے، اس میں ہمیشہ کوشش کی ہے۔ اب بطور ڈپٹی کمشنر انشاءاللہ یہ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے، جہاں جہاں میری مدد کی ضرورت ہوگی، جہاں جہاں میں اپنا ایک پازیٹیو ان پٹ دے سکتا، میں ان کو انشاءاللہ میری سروسز، میری سپورٹ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی۔ جھنگ کے عوام نے آخر میں ان کا انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں، جس طرح بطور ڈپٹی کمشنر انہوں نے مجھے ویلکم کیا ہے، اس طرح میں ان سے گزارش بھی کروں گا کہ وہ میرے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس منصب جو اس نے عطا کیا ہے کما حقہ، اس منصب کے ساتھ جو اہم ذمہ داریاں جڑی ہوئی ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے مجھے ہمت دے، طاقت دے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی، آپ لوگوں کی سپورٹ کی ہمیشہ مجھے ضرورت رہے گی، اور انشاءاللہ جو توقعات آپ نے مجھ سے وابستہ کر لی ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ ان توقعات پر پورا اتروں۔ تھینک یو ویری مچ۔